فکر فلسفے کے مطابق نہ ووٹ دے سکتے ہیں نہ ووٹ لے سکتے ہیں۔ آئینی طور پر ہم پر پابندی ہے کہ وہ شخص، وہ پولیٹیکل پارٹی جو ریاست کے نظریہ ہلاک پاکستان پر یقین نہیں رکھتی، اس کو کسی قسم کی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ سب سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ نیاز احمد صاحب، ریاض لطیف صاحب اور عقیل صاحب اور جمیل مقصود اور ساجد صاحب اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ جس طرح وہ گھوڑے کو چڑھائے جاتے ہیں کہ تم نے سیدھا چلنا ہے، اس طرح، اور پھر حق خدا رادیت کی بھی وکالت کی جاتی ہے کہ جی ہم آپ کے حق خدا رادیت کے حامی ہیں۔ تو یہ سارا ایک ڈرامہ اور ایک فراڈ جو ہے یہ 2022 سے آنورڈ جا کے ایکسپوز ہوا ہے۔ جب تحریک چلی پونچھ میں راولا کوٹ سے لوگوں کو مارا پیٹا گیا، اور اس وقت بھی پلان یہی تھا، یہ جس کو 15ویں ترمیم کہتے ہیں وہ یہی تھی کہ راولا کوٹ کو کوٹلی ستیاں کے ساتھ، ظفر آباد کو ایبٹ آباد کے ساتھ، میرپور اور بھیمپور کو جیلم اور گجرات کے ساتھ ڈسمنٹل کر دیا جائے، مرج کر دیا جائے۔ اور یہی حالت گلگت بلتستان کے بارے میں تھی کہ اس کو کے پی کے میں یعنی خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے اس میں ضم کر دیا جائے۔ تو اس ساری صورتحال کے خلاف یہ عوامی جو جذبات ہے جس کا آج اظہار کیا گیا تمام تر سازشوں کے باوجود، ایک بات خوش آئند ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مکالمے اور مذاکرات کا دروازہ اور راستہ بند نہیں کیا۔ وہ حکومت وقت کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے تاکہ عوام کو یہ سمجھ آ سکے کہ اس حکومت کے پاس اتھارٹی کیا ہے، اس کے وزیر اعظم صاحب کیا فرماتے ہیں، اس حکومت کے صدر صاحب کیا فرماتے ہیں، اس کے اسپیکر صاحب کیا فرماتے ہیں، اور جو دیگر وزراء کرام ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان سارے مطالبات کے بارے میں۔ اور یہ سارے مطالبات آئینی، قانونی، جائز اور برحق ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایک بھی مطالبہ، وہ چاہے بجلی کے بلات میں شامل ناجائز ٹیکسز ہوں یا عوام کو آٹے جیسی بنیادی ضرورت سے محروم کرنے کی پالیسی ہو، اس میں سبسڈی مانگنے کی جو بات ہو، یہ اور باقی جتنے بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ مطالبے ہیں۔ کہیں سڑکوں کی حالت ہمارے سامنے ہے، اسپتالوں کی حالت ہمارے سامنے ہے، تعلیمی ادارے ہمارے سامنے ہیں، پلوں کی حالت ہمارے سامنے ہے، یا جو چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں، یا جو رورل ڈیولپمنٹ کا جو پروگرام ہے۔ ہمارے ہاں ایک آدمی کو محض اس لیے 87 لاکھ روپے کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے کہ وہ مسلم کانفرنس سے وابستہ ہے، پیپلز پارٹی سے وابستہ ہے، جے کے پی پی سے وابستہ ہے، نون لیگ سے وابستہ ہے، اور وہ علاقے پاکستان کا نعرہ مارتا ہے۔ اسکل اس کے پاس کوئی نہیں ہے، نہ اس کے پاس مشین ہے، نہ اس کے پاس کمپنی ہے، اس کے بعد وہ کھا پی کے 10-15 لاکھ روپے لگا کے باقی اکاؤنٹ میں ڈال کے فارغ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بولے تو اس کی زبان خاموش کر دی جاتی ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے عوام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ آپ کی تحریک ہے، یہ ماسز کی تحریک ہے، یہ کسی خاص طبقہ فکر کی تحریک نہیں ہے، اور ہے بھی اس طبقہ فکر کی جو آپ کے بنیادی سیاسی، سماجی، معاشی، اقتصادی حقوق کے لیے 40 سال پہلے سے آواز اٹھا رہا ہے۔ وہ طبقہ آپ کے ساتھ ہے، باقی لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، کوئی 10 قدم چلے گا، کوئی 20 قدم چلے گا، کوئی 100 قدم چلے گا، کوئی راستے میں بٹرے کرے گا، کوئی سہولت کار بنے گا، کوئی آپ کو دغا دے گا، کوئی آپ کے جذبات کو مجروح کرے گا۔ آپ نے اپنے مقصد سے، اپنے منزل سے غافل نہیں ہونا۔ اور اس سلسلے میں آج آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے زمانے میں برطانیہ کے 2 شہروں میں، بریڈ فورڈ میں اور لندن میں، پاکستانی کونسلیٹ اور پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے جموں کشمیر کے یہ جو ایگزائلڈ ہماری کمیونٹی ہے پاکستانی علاقوں سے، گلگت بلتستان سے، وہ وہاں موجود ہے احتجاج کرنے کے لیے، اور برمنگم میں بھی ہے، باقی جگہوں پر کینیڈا میں بھی ہوگا، اور ہم بہت جلد اٹلی میں ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں 11 فروری کو، اس کے بعد مارچ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں بھی ہمارے پروگرامات ہیں۔
اور ہم ان ساری چیزوں کو عالمی برادری کے سامنے ہر جگہ 15 فروری کو جو ہماری کانفرنس ہوئی برطانوی پارلیمنٹ میں، اس میں بھی آپ نے تقاریر سنی ہوگی کہ جموں کشمیر کا مسئلہ کوئی دو طرفہ یا زمینی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ اور وہ برطانیہ کی شیڈو فارن منسٹر کی تقریر ہے، لیبر پارٹی کی فارن پالیسی اس نے بیان کی ہے کہ اگر لیبر پارٹی مستقبل میں برطانیہ کا اقتدار سنبھالتی ہے تو وہ اس مسئلے کو عالمی قانون کے تحت حل کرنے کی وہ ابتدا کرے گی، اور اس میں ریاست جموں کشمیر کے جو شہری ہیں، شہری قطع نظر اس کے کہ ان کی زبان، علاقہ، ایتھنیسٹی یا مذہب یا باقی کیا کیا ڈائیورسٹی ہے ان کی، یہ ہماری انٹرنل ڈائیورسٹی ہے کہ لداخ جو ہے وہ جموں سے مختلف ہے، جموں کشتواڑ سے مختلف ہے، یا کشتواڑ وادی کشمیر سے مختلف ہے، یا گلگت بلتستان مظفرآباد سے مختلف ہے۔ ہم ایک تاریخی ریاست تھے، ہم ایک تاریخی ریاست ہیں، ہمارا مقدمہ موجود ہے، اور ہم بنیادی جو حقوق ہیں ان کی تحریک میں اپنے عوام کے لیے جہاں جہاں بھی ممکن ہو سکا ایک پرامن طریقے سے، ایک جائز طریقے سے، ایک جمہوری طریقے سے، ایک سیاسی طریقے سے آپ کی تحریک کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہماری طرف سے عالمی سطح پر ہمارے دوست، کامریڈز، الائز جہاں جہاں موجود ہیں، وہ ہر وقت آپ کی اس تحریک کے پشتبان ہیں، آپ کی اس تحریک کے، آپ کی آوازوں کے ترجمان ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کا جو مطالبہ ہے، یہ مطالبے ہم گزشتہ 30 سال سے کرتے آ رہے ہیں، اور اگر عوام نے یہ بات سمجھ لی ہے تو ہم موسٹ ویلکم کرتے ہوئے عوام کے ان جذبات کی عالمی فورمز پر، عالمی اداروں میں ترجمانی کے جو فرائض ہیں بحیثیت ریاستی شہری، وہ احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ چلیں ہم اپنے اس آج کی اس لائیو ڈسکشن میں جو ہماری پارٹی کی میٹنگ ہے، اس کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، اس کو ہم کنکلوڈنگ ریمارکس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں اور جتنے بھی لوگ جو ویورز ہمارے ساتھ لائیو ڈسکشن میں جڑے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہماری پارٹی متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی وہ عظیم پارٹی ہے جو عظیم آدرشوں کو لے کے، آزادی کو لے کے، جمہوریت کو لے کے، مساوات کو لے کے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، جدوجہد کر رہی ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے قائد، جلا وطن قائد سردار شوکت علی کشمیری صاحب 99 سے ایگزائل کی زندگی، آلموسٹ جو ہے وہ 25 سال انہیں ایگزائل میں ہو گئے ہیں، اور وہ اب کسی دکھ، کسی عزیز و اقارب کے کسی دکھ درد میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔ لیکن وہ کس لیے یہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے انہوں نے یہ جلا وطنی اختیار کی ہے۔ اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ سوچنے کی یہ ہے کہ جب ان کو 2 دفعہ 93 میں اور 98 میں کڈنیپ کیا گیا، اور یہ جو ہمارے عوام ہیں، اس وقت میڈیا نہیں تھا، کمیونیکیشن نہیں تھی، یہ اگر اس وقت اپنے حقوق کے لیے سردار شوکت علی کشمیری کی پشت پر آ جاتے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنی کرزمیٹک لیڈرشپ تھی کہ وہ اس وقت بھی یہ حقوق آپ کو جو ہے وہ آج میسر ہوتے، آج آگے کی آپ لڑائی لڑ رہے ہوتے۔ آج ہمیں جو ہے وہ ٹیررزم کا سامنا ہے، ایکسٹریمزم کا سامنا ہے۔ ایک آرگنائزیشن یونائٹڈ جہاد کونسل، جس کے زیر اہتمام جو ہے وہ 16 آرگنائزیشن بینڈ آؤٹ فٹ جو ہے وہ، جس کا ہیڈ کوارٹر مظفرآباد میں موجود ہے، وہ ہمارے لوگوں کو آج ٹیررائز کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ احتجاج نہیں کر سکتے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی اور کتنی بڑی محرومی ہے کہ آج ہم بندوق کے سائے تلے ہماری یہ موومنٹ جو ہے وہ پروان چڑھی ہے۔ تو ہم آج کی اس لائیو ڈسکشن میں ان کو بھی متنبہ کرتے ہیں کہ یہ جو 16 آرگنائزیشن کا اتحاد بنا کے ہم مظفرآباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ اپنے جتنے بھی بین آؤٹ فٹ ہیں ان کو جو ہے وہ بند کریں۔ پاکستان میں چونکہ 8 فروری کو الیکشن ہے اور وہاں پہ ٹرانزیشن ہونے جا رہا ہے، ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہاں کی جو ہے وہ لیڈرشپ الیکٹ ہوگی تو ان کو بھی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ جو انہوں نے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی پالیسی بنائی ہے کہ ہم یہاں سے لوگوں کو ٹرین کریں اور اس طرف بھیجیں، اس طرف بھی کشمیری مارا جاتا ہے
اور اس طرف بھی جو ہے وہ کشمیری سفر کرتے ہیں. تو ہم ایسے چپ نہیں بیٹھیں گے. اگر آپ ہمارے لوگوں کو ٹیرورائز کریں گے, ہماری اس پیسفل موومنٹ کو جو ہے وہ آپ سرپریس کریں گے ان دہشت گردوں کے ذریعے, تو ہم یہاں پہ یورپ میں, یورپین پارلیمنٹ میں, ایکسٹرنل ایکشن سروس میں اور کمیشن میں, کونسل میں اور یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل میں اس چیز کو بھی فردر ہائی لائٹ کریں گے کہ وہاں پہ اس طرح کی سچویشن ہے اور یہ سچویشن ڈیٹریٹ ہو رہی ہے, دن بدن خراب ہو رہی ہے. جوں جوں یہ موومنٹ آگے بڑھے گی تو اس میں وہ پولیس کا استعمال نہیں کرنا چاہتے, وہ فوج کا استعمال نہیں کرنا چاہتے, وہ ایف سی اور باقی اداروں کا استعمال نہیں کرنا چاہتے, بلکہ وہ یہاں سے ہی جو ان کے اپنے پیدا کردہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے جو ہے وہ ٹرین کیا ہے, جنہوں نے ان کو جہاد کی ٹریننگ دی ہے, وہ اب ہمارے لوگوں کے خلاف ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے آج کی اس لائیو ڈسکشن میں ہم ان کو یہ متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو آپ سنبھالیں اور ان تمام آرگنائزیشن کو آپ بین کریں, اور تاکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ یہ جو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم اور دہشت گردی کی جو فضا ہے اس سے جو ہے وہ باہر نکل کر, جنہوں نے اپنے جو ہے وہ اپنی پیسفل جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں, وہ چاہے بجلی کی ہو, وہ چاہے ہمارے نیچرل ریسورسز کی ہو, وہ سبسڈیز آن فوڈ آئٹمز ہوں, اور چاہے وہ یہ جتنے بھی ہماری وہاں پہ ایلیٹ ہے ان کی مراعات ہیں, ان کا جو ہے وہ فوری خاتمہ ہونا چاہیے. تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آج آپ نے ہماری اس لائیو ڈسکشن کو سنا اور دیکھا, اور اس پہ آپ جو ہے فردر آپ کمنٹس بھی کریں, سوال بھی کریں. ہم سوشل میڈیا پہ آپ کے سوالات کا بھی جواب دیں گے, اور ہم اپنی آج کے دن ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنی یہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو موومنٹ ہے اس کی دامیں درمیں سخنیں ہر حال میں ہم انٹرنیشنل لیول پہ ڈائسپورا کمیونٹی کا جو رول ہوتا ہے وہ کردار ہمیشہ ادا کریں گے. اور چاہے ہمیں جیسے بھی جو ہے وہ سٹیپس لینے پڑیں, چاہے ان کی ایمبیسیز کے سامنے ہمیں پک لگانی پڑے, وہاں پہ ڈیمونسٹریشنز کرنے پڑیں, یا ڈپلومیٹک طور پہ ہم یہاں کے یورپین انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ ہم بات سمجھانے کے قابل ہوں. اور اس لیے آپ سے ہم انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے گا, اور تھینک یو ویری مچ. I have to add one more point, that since 2021, and a terrorist organization like Jammu Kashmir United Movement has been incorporated as a registered political party in Pakistan occupied Jammu Kashmir. A party, a people, a group which is known in its anti-state activities, who have been involved in terrorism in Jammu and Kashmir, and those hands are red with the blood of innocent people. Those people have been incorporated and have been given a legitimacy in the electoral process in this region, which is condemnable. And we will take up this issue as well, that the people who are raising democratic voices, peaceful voices, advocating peaceful right to assembly, speech, association, expression, they are not allowed to be registered as a political party, but all those who are the stooges and cronies of deep state have been made part of a political party system in Pakistan occupied Kashmir, which is unacceptable, intolerable, and Pakistan and their cronies sitting in Zafrabad, either in Gilgit, they must revisit and rethink and review their policy and demolish all their terrorist infrastructure from both the regions. Thank you very much. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ اس لائیو میں ہمیں جوائن کرنے کا.